ایک ایسا تخت جو کہ یمن سے لے کر یروشلم تک 2249 کلومیٹر کے ڈسٹینس تک منی سیکنڈ میں پہنچاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، اتنا زیادہ ڈسٹینس ہونے کے باوجود وہ تخت بس منی سیکنڈ میں ہی یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسے وہاں لانے والے ورڈز کیسے ہوں گے اور کتنے طاقتور ہوں گے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو آج سن لو، دنیا کا کوئی بھی جادو یہ نہیں کر پاتا۔ اور یہاں تک کہ آج کل کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، مطلب کہ جیسے ہم کسی کو میسیجز کرتے ہیں، اگر جیسے ہم کسی کو میسیج ایک بھیجیں تو میکسیمم 6 to 5 سیکنڈز کا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن تخت کی سپیڈ اس سے بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ بس منی سیکنڈ میں ہی یہاں سے وہاں پہنچا دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جادو، بلکہ وہ بس 2 الفاظ تھے جو کہ اس دنیا میں ہر چیز سے بڑے ہیں اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ آپ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی، اور جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایسے روم میں لاک کر دیا جس کے آگے 7 روم بنے ہوئے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے 6 رومز کے لاکس کھولنے پڑتے، اور اس کی کیس بس ملکہ سبا کے پاس ہی تھی۔ لیکن ملکہ سبا یروشلم سے 4 کلومیٹر دور تھی، تو اس تخت کو حضرت آصف بن برقیہ نے 1 سیکنڈ میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کر۔ آج ہم یہی 2 الفاظ کی طاقت کے بارے میں جانیں گے، جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس شخص کا ذکر بھی ہے، اور کافی علماء اس کو آصف بن برقیہ کہتے ہیں، اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ علم اصل میں اسم اعظم ہی تھا، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جناتوں کو بھی نہ دیا، اور اسم اعظم کو سادہ الفاظوں سے سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے کہ ایک مثال سے تعریف کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے حسن کو کسی نے بھی آج تک اپنے اصلی وجود میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی نے عشق کو دیکھا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ جیسے کہ قرآن میں کتنے نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اور اہل تیشیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں، مطلب کہ اس دور میں آصف بن برقیہ کی شکل میں اور کوئی نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب ہی تھے، اور ایسا اہل تیشیوں کے علماء کہتے ہیں۔ اور اہل تیشیوں کے مطابق آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہی تھے، اور اس وقت کے دور میں وہ حضرت آصف بن برقیہ کہلاتے تھے۔ لیکن یہاں اہل سنت کے یہاں پر کچھ اور کہتے ہیں، اس دور میں آصف بن برقیہ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہو سکتے، وہ بس اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، اور وہ ایک ولی تھے۔ اور اہل سنت کے علماء کا کہنا ہے کہ یہ نام آصف بن برقیہ یہودیوں نے رکھا ہے، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اور اہل سنت کا ماننا ہے جب آصف بن برقیہ جب ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسم اعظم جس سے حضرت آصف بن برقیہ نے تخت اٹھانے کے لیے دعا کی تھی وہ یا حیو یا قیوم ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام عمل انجام دیتی ہے اور ان کا ادارک کرتی ہے، اور جو شخص اسے کثرت سے پڑھے گا اس کا ہر کام کامیابی کی طرف جائے گا، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح ہمیشہ پیدا کرنے والے کے اوپر ہمیشہ متوجہ رہے گی۔ اور کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے،
کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو یہ کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور یہاں ابو امامہ سے روایات ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ طہ۔ اور جب ہم نے یہ 3 صورتوں میں تلاش کیا تو وہ یہی ہے، یا حیو یا قیوم ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام سب کے سب اللہ کے قابل ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت کے درجات 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اصل میں اسماء الحسنی کے بارے میں فرمایا، اور جو شخص انہیں یاد کرے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور معلوم ہوا کہ اسماء الحسنی کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی بھی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اسم اللہ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وہاں دانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو ایک کلمے سے اپنے طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسری کلمات کو بھی سمجھ لیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے یہ کلمہ ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد فرمایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کے لیے اسے پورا فرمایا۔ اور اکثر علماء اس سے متقی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اعظم حروفوں کے مقدیات میں ہے، اور جو شخص یہ حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقدیات ہی اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھی اسم اعظم کی خبر ہو جائے اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اسم اعظم کے ذریعے سے دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں حروفوں کے مقدیات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔